اچھا، احادیث طیبہ کی روشنی میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو مسنون اذکار ہیں، ذکر ہے، اس کی کیا معمولات ہیں، اس کے حوالے سے اگر کچھ ارشاد فرمایا۔ دیکھیں، قرآن کریم میں 29ویں پارے میں سورہ نوح ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ ایک استغفار ہے نا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور یہ کلمات بھی ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ معنی یہ ہے کہ میں استغفار کرتا ہوں ہر گناہ سے، اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں۔ اور دوسرے کا معنی یہ کہ میں استغفار کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اور میں اس کی جانب رجوع کرتا ہوں۔ ان دونوں کلمات میں کوئی بھی کلمات آپ پڑھ لیں، کیا ہوگا؟ نمبر ایک، انہو کان غفارا، اللہ بے شک وہ مغفرت فرما دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، سنتے جائیے، یہ وظیفہ بھی ہے، دیکھیں نا۔ نمبر دو، آسمان سے تم پر رحمتوں کی بارشیں فرمائے گا۔ یہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی رحمتیں بعض اوقات گناہوں کی پاداش میں رک جاتی، توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے اللہ رب العالمین بارشیں نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، نمبر تین فرمایا کہ تمہارے رزق حلال میں زیادتی فرمائے گا، اضافہ فرمائے گا۔ وَبَنِينَ، چوتھی چیز، اگر کوئی بے اولاد ہے اس سے اللہ رب العالمین اولاد عطا فرمائے گا، کثرت سے اولاد عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں جاری فرمائے گا۔ ایک استغفار ہے اور کتنی برکتیں ہیں۔ صاحب اگر آپ اجازت دیں ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اور قبلہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں مسنون ذکر جو ہے، اس کی جو معمولات ہیں، اس پر میں چاہتا ہوں روشنی ڈالیں، تو پھر ہم اگلے سوال کی جانب بڑھیں۔ میں بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ ایک استغفار ہے اور برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ تو میں اپنے دیکھنے والوں، سننے والوں سے عرض کروں گا کہ اس کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شمار کرتا رہا کہ آقا علیہ السلام کتنی مرتبہ پڑھ رہے ہیں، بولا 100 مرتبہ پڑھا، بعض روایت میں 70 مرتبہ بھی ہے۔ وہ آقا ہو کر یہ پڑھیں، ہم غلام ہو کر غافل ہو جائیں، ہم غلاموں کے غلام ہو کر غافل رہے۔ وہ تو تعلیم امت کے لیے پڑھ رہے تھے۔ دوسرا فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان مفتی صاحب وثقیلتان علی المیزان، کہ دو جملے، دو کلمے جو زبان پر انتہائی آسان ہیں لیکن میزان پر انتہائی بھاری ہیں۔ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور میں اس کا عرض کروں میں کہ ایک صحابی عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ رزق مجھ سے روٹ گیا ہے، میرے پاس نہیں ہے، کچھ بتائیں پڑھنے کو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فجر کے بعد یہ پڑھنے کے لیے فرمایا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اتنا رزق آیا کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا، تو اس کو بھی اپنا معمول بنائے۔ اسی طریقے سے پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ۔ پہلے کلمے کے بارے میں کیا فرمایا؟ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ۔ دیجئے کوئی ایسا کلمہ بتائیے جو داخل جنت کر دے آپ کو۔ دوسرا کلمہ شہادت اللہ کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے، ماشاءاللہ۔ پھر تیسرا کلمہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کی بڑی تلقین فرمائی۔ اس میں جو لا حول اور لا حول ولا قوت ہے نا الا باللہ العلی العظیم، اس کے میں فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اللہ اکبر، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اس سے غم دور ہوتے ہیں، مشکلات دور ہوتی ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ جو یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 99 غم دور فرماتا ہے۔ اور پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فرمایا، یہ وہ کلمات بہترین ہیں جو اللہ رب العالمین نے مجھے عطا فرمائے۔ اور تسبیح فاطمہ میں بھی یہی ہے نا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ یہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مال غنیمت میں سے فرمایا کہ ایک کنیز مجھے عنایت فرمائے، تو میرے آقا علیہ السلام نے جنگ بدر کی بات ہے فرمایا کہ جنگ بدر کے جو شہداء ہیں نا، ان کے گھر والے زیادہ حقدار ہیں، میری لخت جگر میری بیٹی تجھے میں وہ کلمات نہ بتاؤں تو یہ تھکاوٹ دور ہو جائے، تو یہ کلمہ بتایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب
کتنی اچھی بات صاحب نے بتایا. اگر آپ کاپی پین لے کر ان چیزوں کو لکھ لیں، اپنے معمولات کا حصہ بنا لیں، تو کتنے ہی آپ کو فوائد و ثمرات اس کے حاصل ہو سکتے ہیں. اور ایک سوال جو ہے بہت سے ناظرین مجھ سے کیا کرتے ہیں، اور وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ میں بلا وجہ سبحان اللہ کر رہا ہوں، اللہ اکبر کر رہا ہوں. پروگرام کے دوران کئی سال ہو گئے اس بات کو، ظاہر ہے 16-17 سال ہو گئے. تو میں یہ آپ سے عرض کرتا چلوں آج مفتی صاحب کی اس بات سے کہ ہم پروگرام کے درمیان جب بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر آتا ہے، رسول اللہ کی بات آتی ہے، کوئی اہل اللہ کا ذکر آتا ہے، تو ہم سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کر سمجھ لیں اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ اس کو ایک محفل کی طرح ہم تصور کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس سے بڑی محفل کون سی ہوگی جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو. تو علماء حضرات اپنے بہت ہی خوبصورت انداز میں جب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، تاکہ ہمیں اس کے ثمرات بھی مل سکے.